بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة علی رسول اللہ۔ عزیز ناظرین کرام، آج ہم پڑھیں گے نحو میر کا سبق نمبر 3۔ آج کے سبق میں ہم جملہ فعلیہ خبریہ اور جملہ اسمیہ خبریہ کی تعریف اور پہچان پڑھیں گے اور اس پر مثال پیش کر کے مزید وضاحت کریں گے۔ پھر اس کے بعد ہم ایک فائدہ سمجھیں گے، اس فائدے پر بھی آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ یہ ہم نے پہلے ریکارڈ کیا تھا لیکن ہمارا مائک بند ہو گیا، تو اس لیے تھوڑا سا دوبارہ آپ کو سمجھائیں گے۔ جملہ خبریہ کی دو قسمیں ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا کہ جملہ کی دو قسمیں، جملہ انشائیہ خبریہ، جملہ اسمیہ، جملہ خبریہ، جملہ انشائیہ۔ جملہ خبریہ کے اب ہم قسمیں پڑھیں گے، پھر اس کے بعد جملہ انشائیہ کی قسمیں پڑھیں گے۔ جملہ خبریہ کی دو قسمیں ہیں، جملہ فعلیہ خبریہ، جملہ اسمیہ خبریہ۔ جملہ فعلیہ خبریہ کیا ہے؟ جملہ اسمیہ خبریہ کیا ہے؟ جملہ فعلیہ خبریہ اس جملے کو کہتے ہیں جس کی پہلی جز فعل ہو، جیسے خاتم اللہ ہو۔ اب لفظ خاتمہ فعل ہے، اس میں جلالہ شریف اس کا فاعل ہے، پہلا فعل ہے، لہذا یہ کیا بن گیا؟ کون سا جملہ؟ اور ہم نے کہا تھا جملہ میں کم از کم دو جز ہوتے ہیں، ایک اور دو جز پورے ہوئے، پہلی جز فعل ہے، لہذا یہ کون سا جملہ بنا؟ جملہ فعلیہ خبریہ۔ اب نحوی حضرات اس پر تھوڑا سا تبصرہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ فعل مسند ہے اور اس میں جلالہ شریف یہ مسند ہے۔ اب ترکیب کیا ہوگی؟ خاتمہ فعل، اس میں جلالہ شریف اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اب اس کے بعد ہے جملہ اسمیہ خبریہ کی تعریف اور پہچان۔ جملہ اسمیہ خبریہ کسے کہتے ہیں؟ جس کی پہلی جو اسم ہو اس کو جملہ اسمیہ خبریہ کہتے ہیں۔ تو لفظ اللہ اسم ہے، نام ہے، تو یہ پہلی جو اسم ہے، اس لیے جملہ اسمیہ خبریہ۔ جملہ اسمیہ خبریہ کی پہلی جو مسند الیہ ہوتی ہے، نحوی حضرات اس کو مبتدا کہتے ہیں۔ یہ مسند ہے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ مبتدا۔ دوسری جو مسند ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ خبر۔ یہاں پہلی مسند ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں فعل، دوسرے کو فاعل۔ پہلی جو مسند الیہ ہوتی ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ مبتدا۔ دوسری جو مسند ہوتی ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ خبر۔ ترکیب کیا ہوگی؟ ترکیب اس طرح ہوگی کہ اس میں جلالہ شریف مبتدا، احدن خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اب آگے ایک فائدہ ہے، آپ نے دیکھنا ہے فائدہ۔ مسند حکم کو کہتے ہیں، مسند ہے جس پر حکم لگایا جس کو کہتے ہیں۔ اب سنیے، خاتمہ یہ فعل ہے، فعل مسند ہوتا ہے، مسند الیہ نہیں ہوتا، یہ مسند ہے۔ اب یہ بن گیا حکم، مہر لگانا، کھانا پینا، سونا، چلنا، بیٹھنا، یہ سارے حکم ہیں۔ اب جب یہ حکم ہے، اب کیا ہوا؟ خاتمہ ایک حکم ہے، فعل ہے، مسند ہے، مسند حکم کا کہتے ہیں، یہ حکم ہو گیا۔ اس میں جلالہ شریف کیا بنا؟ مسند ہے، اس پر حکم لگایا جا رہا، کس کا؟ خاتم اللہ، اللہ نے مہر لگائی۔ اب مہر لگانا، کس نے مہر لگائی؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ علی قلوبہم، ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگائی۔ تو خاتمہ فعل ہے، مسند ہے، اور یہ حکم ہے، کیونکہ مسند حکم کو کہتے ہیں۔ اس میں جلالہ شریف مسند ہے اور اس پر حکم لگایا جا رہا ہے۔ آگے ہے اس میں جلالہ شریف اللہ احد، اس میں جلالہ شریف مسند الیہ ہے۔ جملہ اسمیہ خبریہ کی پہلی جو ہوتی ہے مبتدا، مسند الیہ ہوتی ہے، اس کو مبتدا بولتے ہیں۔ یہ مسند الیہ، یہ مبتدا بنے گا۔ اس میں جلالہ شریف بن گیا مسند الیہ۔ احد یہ بھی اسم ہے کیونکہ تنوین آئی ہے۔ اب یہ کیا بنے گا؟ خبر۔ آگے ہم اسم کی علامتیں بھی پڑھیں گے۔ اب یہ کیا ہے؟ مسند الیہ، یہ کیا ہے؟ مسند۔ پتہ چلا اس پر حکم لگایا جائے گا، کس کا؟ اس کا۔ اب یہ حکم ہے، احد واحد ہونا، ایک ہونا، اکیلا ہونا، یہ ایک حکم ہے۔ دو ہونا، تین ہونا، چار ہونا، پانچ ہونا، کسی بھی لحاظ سے کوئی بھی حکم آ جائے تو وہ حکم ہوتا ہے۔ اب اس میں جلالہ شریف مسند ہے، اس پر حکم لگے گا، کس کا؟ احد، احدیت کا، وحدانیت کا۔ اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ اب ایک حکم ہے، اب یہ ایک ہونے کا حکم اس میں جلالہ شریف پر لگا کہ ہم نے کہا اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ یہ تھا ہمارا جملہ اسمیہ خبریات پر مزید آپ کو وضاحت پیش کرنا، مثال بھی دی اور ہم نے سمجھا بھی دیا۔ ابھی یہ ہمارا یہ جو فائدہ ہم نے آپ کو بتایا ختم نہیں ہوا۔ مسند حکم کو کہتے ہیں، مسند الیہ حکم، مسند الیہ جس پر حکم لگایا جائے، ہم نے یہ نیچے لکھا ہوا ہے۔ اب آگے دیکھیں، اسم مسند بھی ہوتا ہے، مسند الیہ بھی ہوتا ہے۔ اس کی مثال، یہ بھی اسم، یہ بھی اسم،
یہ مسند ہے، یہ مسند ہے، تو اسم مسند بھی ہوا، مسند بھی ہوا. فعل مسند ہوتا ہے، مسند الیہ نہیں ہوتا. فعل مسند ہوتا ہے، مسند الیہ نہیں ہوتا. اب یہ خاتمہ فعل مسند ہے، اس میں جلالہ شریف، کیونکہ مسند اور مسند الیہ میں جو زیادہ عمدہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اسم، وہ مسند الیہ ہوتا ہے، اور عمدیت جو ہے وہ اسم میں پائی جاتی ہے، فعل میں نہیں پائی جاتی. تو اس لیے اسم مسند ہوتا ہے، مسند الیہ بھی ہوتا ہے، فعل میں وہ عمدیت نہیں ہوتی، اس لیے فعل صرف مسند بنتا ہے، مسند الیہ نہیں بنتا. اب آگے سوال کریں گے آپ کہ حرف نہ مسند ہوتا ہے نہ مسند الیہ ہوتا ہے، اسم مسند بھی ہے، مسند الیہ بھی ہے، فعل مسند ہے، مسند الیہ نہیں ہے. حرف جب یہ مسند نہیں ہے، مسند الیہ نہیں ہے، پھر اس کا کلام میں فائدہ کیا ہے، ضرورت کیا ہے؟ تو اگر آپ نے ہدایت النحو پڑھ لی ہے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حرف کے کتنے فائدے ہیں. جو احباب جنہوں نے سر مکمل کی ابھی نامیر پڑھ رہے ہیں ان کے لیے ہم تھوڑا سا سمجھائیں گے کہ حرف کا کیا فائدہ ہے. حرف ربط جوڑتا ہے، تعلقات جوڑتا ہے. مثال کے طور پر میں آپ کو مثال سمجھانے لگا ہوں. زید اسم ہے، الدار بھی اسم ہے. ذہن کے اندر رکھیں ہمیشہ جو کلام ہوتا ہے نا یہ دو باتوں سے حاصل ہوتا ہے، اسم اور فعل سے، یا فعل اور اسم سے. اور ہر جو ہوتا ہے یہ واسطہ ہوتا ہے. زید بھی اسم ہے، دو اسم ہو تب بھی زید قائم، زید کھڑا ہے، دارما زید، زید نے مارا. مسند اور مسند الیہ سے کلام حاصل ہوتا ہے. حرف نہ مسند ہوتا ہے نہ مسند الیہ ہوتا ہے، اس لیے اس کا فائدہ آپ ظاہری طور پہ کہیں کوئی نہیں، لیکن ہم آپ کو فائدہ بتا رہے ہیں. حرف کا فائدہ ہے یہ ربط جوڑتا ہے، تعلقات جوڑتا ہے. زید اسم ہے، الدار بھی اسم ہے. یہ اسم کی نشانی اس کے اندر کون سی ہے؟ یہ تنوین ہے. زید تنوین ہے. الدار اس میں اسم کی کون سی نشانی ہے؟ اس میں شروع میں الف لام ہے. یہ تنوین فعل پر نہیں آتی، یہ الف لام فعل پر نہیں آتا. تو یہ دو اسم ہے، یہ مسند الیہ بنے گا، یہ مسند ہے. زید الدار، زید الدار، زید گھر ہے، زید گھر ہے. زید گھر ہے، زید گھر نہیں ہے، گھر گھر ہے، زید زید ہے. اب ہم نے کیا کیا؟ فی کو لگایا. فی نے دو اسموں کے درمیان ربط جوڑا. ربط جوڑا کیا کیا؟ زید فی الدار. اب جا کے معنی معلوم ہوا. جو بندہ کہہ رہا تھا زید الدار، زید الدار، زید گھر ہے، زید گھر ہے، اس کا کلام سمجھ نہیں آ رہا تھا. ہم نے درمیان کے اندر حرف کا استعمال کیا. حرف کا فائدہ ہے، اس لیے ہم نے آپ کو فائدہ بتایا. جب فی کا استعمال ہم نے دوسرے اسم کے ساتھ کیا، اب پتہ چلا زید فی الدار، زید گھر میں ہے، زید گھر میں ہے. اب یہ پتہ چلا کہ جو حرف ہے اگرچہ کلام میں عمدہ نہیں ہے، اس کا یہ مسند الیہ نہیں بنتا، لیکن اس کے فائدے ہیں، بہت سارے فائدے ہیں. ان میں سے ہم نے آپ کو ایک فائدہ بتا دیا کہ یہ ربط جوڑتا ہے دو اسموں کے درمیان، ایک فعل اور ایک اسم کے درمیان. جیسے ضربت بالخاشبہ، بالخاشبہ، میں نے مارا لکڑی کے ساتھ. میں نے مارا کس کے ساتھ؟ ہاتھ کے ساتھ یا پنسل کے ساتھ، کس چیز کے ساتھ؟ یہ با حرف ہے، یہ آ کے اس نے ربط جوڑا فعل اور اسم کے ساتھ کہ میں نے مارا ہے لکڑی کے ساتھ. تو معلوم ہوا حرف بھی کلام میں بے فائدہ نہیں ہے، اس کا بھی فائدہ ہے. یہ ربط جوڑتا ہے، یہ ملانے کے لیے آتا ہے. دعا ہے اللہ رب العزت آپ تمام احباب کو ہمارے آج کے سبق کی صحیح معنوں کے اندر سمجھ عطا فرمائے. آپ تمام احباب کو کامیابی کامرانی عطا فرمائے. ہمیں مزید استقامت عطا فرمائے.